بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ٹیکس ڈیوٹی زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کے لیے حکومت نے ایک فیس لیس سسٹم جو ہے متعارف کروایا تھا. اس کے اوپر تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ کا اخراجات ہوئے تھے تاکہ فیس لیس سسٹم کے ذریعے جو سمگلر اور جو کسٹم کے لوگ ہیں ان کا باہمی رابطہ کم سے کم ہو سکے اور قومی خزانے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود وزیر اعظم نے بھی مان لیا اس بات کو، بلکہ اب تو سب بڑے مان رہے ہیں کہ فیس لیس سسٹم در حقیقت بیس لیس سسٹم تھا. اور اس کا اتھر جو بھی تھا وہ کوئی فنکار تھا جس نے اپنی دیہڑی لگائی، اپنا کمیشن لیا، 1 ارب روپے کا اس نے یہ سسٹم لگا کے دیا. لیکن قومی خزانے کو مزید جھٹکے آئے، یعنی بوجھ آیا قومی خزانے کے اوپر. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شاریز حسن بنگش صاحب، جن کو ہم ایس ایچ بنگش کے نام سے بھی پکارتے ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس بیس لیس سسٹم نے پاکستان کی معاشی حالت کی جو بنیادیں ہلائی ہیں وہ کیا کیا وجوہات ہیں. السلام علیکم جناب بنگش صاحب. وعلیکم السلام مانگر صاحب. بنگش صاحب، یہ فیس لیس المعروف بیس لیس جو ہے یہ کیا اس نے کر دکھایا کرشمہ؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. اس پہ جو میں نے مزید ریسرچ کی اور ہمارے سورسز سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، تو میں آپ کو ایک بات کہوں کہ یہ جو فیس لیس سسٹم ہے نا، یہ بیس لیس سسٹم نہیں ہے. ان کو بیس لیس سسٹم بنا دیا گیا ہے. تو دیکھو قوم کے لیے تو بیس لیس ہی ثابت ہوا نا. بیس لیس ثابت ہمیں تو کہا گیا تھا نا کہ دیکھیں اب سمگلر اور اپریزر کے درمیان یا کسی کلیکٹر کے درمیان رابطہ نہیں ہوگا، اور سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے اپریزر کے اوپر. جی ایسا ہی ہے. اپریزر اس میں شامل ہیں، لیکن ان کے اوپر والے بھی ہیں. اوپر والے جو ہے نا وہ ماسٹر مائنڈ ہے. یہ ہمیں یہ بات اگر کوئی یہ کہے گا نا کہ یہ اپریزر ملوث ہے، اوپر والا نہیں ہے. یہ ساری عمر میں نے کرائم رپورٹنگ ہی کی ہے. اے ایس آئی سارا دن جو مال اکٹھا کرتا ہے نا، ایس ایچ او کو بتاتا ہے کہ استاد محترم آج ہم نے اکٹھا کیا 1 لاکھ روپیہ، یہ 25 میرا، یہ 75 آپ کا. پھر وہ آگے اوپر بتاتا ہے کہ جناب اتنا مال آ گیا. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک میں یہ فیس لیس سسٹم کامیابی سے چل بھی رہا ہے، لیکن وہاں کے افسران میں، وہاں کے جو سٹیزنز ہیں ان میں اور ہمارے پاکستان کے افسران میں بڑا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو فیس لیس ٹیکس سسٹم تھا، اس سے بجائے اس کے کہ قوم کو فائدہ ہو، نقصان ہونا شروع ہو گیا. وہ ہوا کیسے؟ اس میں پہلی چیز جو میں شامل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، اگر اس سسٹم کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے نا، تو آپ بورڈ کے ہی جو ممبرز ہیں ان میں سے کسی کو ایز اے چیئرمین لے کے آئیں آگے، جو ایماندار. دیکھیں سب تو بے ایمان نہیں ہے نا، سب تو حرام خور نہیں ہے، معذرت سے جملے کے لیے، لیکن مقدار ایمانداروں کی بہت کم ہے. وہ چونکہ بیٹھے ہوئے اعلیٰ عہدیدار جیتے بھی، ان کو پتہ ہے. اب تو ملتے نہیں چراغے رخ زیبا لے کر. اگر تو بورڈ میں سے کوئی ایماندار آفیسر آگے آتا ہے نا، تو اس کو عبور حاصل ہوگا. کیونکہ دیکھیں جو چیئرمین صاحب ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، انہوں نے تو بیٹھ کے جو ہے نا جو کام کرنا ہوتا ہے کرنا ہی ہوتا ہے. نچلے والے نے جو کام کر دیا ہوتا ہے نا اس تک بڑی دیر میں پہنچتے ہیں. فار ایگزامپل، ابھی جب یہ فیس لیس سسٹم بنا دیا گیا نا، ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے افتتاح کر دیا، تو اس میں جو سب سے پہلا گلچ اب جا کے ہم نے پکڑا ہے نا، جو بلنڈر پکڑا ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے آپ پشاور کے ڈرائی پورٹ پہ ہوں، لاہور کے ڈرائی پورٹ پہ ہوں، آپ کوئٹہ میں ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا جو جی ڈیز ہے نا وہ کلیئر کراچی سے ہوگی. یعنی کراچی میں افسران بیٹھے ہوئے فیس لیس کے، وہ وہاں سے کلیئر کریں گے آپ کے سسٹم کو. تو یہ تو مطلب کہ اب فار ایگزامپل، یعنی یہ انہوں نے نقاب چڑھایا اس کے اوپر جی کہ جی بندہ وہاں نہیں بیٹھا، کراچی بیٹھا ہے. کراچی. تو اس سے تو بجائے اس کے کہ فائدہ ہو، کوئی بھی ذی شعور بندہ ہو، فائدہ ہونے کے بجائے نقصان اس طرح ہے کہ وہ تو فیس لیس سسٹم کا جو نظام کراچی میں جگہ رکھ دیا گیا، اس پہ تو برڈن بڑھ گیا. آپ کو یاد ہو ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جو کم وقت ہونا تھا وہ وقت زیادہ ہو گیا. یعنی جی ڈیز جو کلیئر ہونی تھی، کنسائنمنٹس کی جو ایگزامینیشن ہونی تھی، وہ پہلے کم وقت میں ہو رہی تھی، اور فیس لیس سسٹم کے آنے کے بعد اب اس میں اضافہ ہو گیا ہے. لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. کیونکہ برڈن ہو گیا ہے. اب کراچی میں ہے صرف ایک سسٹم. اور پھر کچھ ایسی شکایات بھی آئی کہ لوگوں نے جلدی کلیئر کروانے کے لیے، وہ میں آگے بتانے لگا ہوں. وہ تو اصل چیز اب میرے سامنے لگی ہے نا، وہ بھی میں آگے آپ کو بتانے لگا ہوں. انہوں نے کیا کیا کہ وہاں رکھ دیا. اب وہاں رکھنے کے بجائے بھائی آپ کراچی پہ سارا بوجھ ڈال رہے ہیں، وہاں سے کتنے کلیئر ہوں گے؟ آپ پشاور میں پشاور والوں کے لیے رکھتے، لاہور میں الگ رکھیں اور کوئٹہ میں الگ رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو
لائنیں لگ رہی ہیں, کیوز بن رہی ہیں, قطاریں ہیں, وہ تو کم از کم نہیں لگیں گی نا. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا جی, اب دیکھیں اب جی ڈی آ گئی. اب اس نے فیس لیس سسٹم پہ جو ہے نا, جو کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ ہے, اس نے جی ڈی داخل کر دی. اب وہ جی ڈی وہاں سے کلیئر ہونے کے لیے مانگٹ صاحب 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے گرین, ایک ہے یلو, ایک ہے ریڈ. اب گرین وہ ہے کہ جب آپ کی کنسائنمنٹ کو گرین میں ڈال دیا گیا ہے تو آپ کے لیے کسٹم کے جو پورٹ کا دروازہ ہے یوں کر کے کھلے گا, سامان جائے گا, اس میں جو مرضی ہو کوئی نہیں چیک کر سکتا. اس کے اوپر یہ اسٹیمپ ہے کہ جی اس کو چیک کر لیا گیا, یہ سب کلیئر ہے, یہ کلیئر گرین چینل ہے بھائی, چلا گیا. اب اس میں کیا کیا جا رہا ہے, یہ آپ نے بھی, ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ کراچی میں سے کیا گیا تھا ایک, ہاں جی, پھر بعد میں پکڑا گیا تھا. اس میں الگ ایک بھونچال ہے. اب ایک ایسا بندہ جو کہ کلیئر ہے, جس کے سامان میں کوئی 2 نمبر چیز نہیں ہے, اس نے جو کسٹم کے ڈاکومنٹس فل کیے ہیں نا جی ڈیز فائل کرنے کے لیے, اس میں وہی سامان لکھا ہے جو اس کے کنٹینر میں پڑا ہے. تو جب سسٹم فیس لیس سسٹم اس کو یلو مارک کرتا ہے, اول تو مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ بھئی یہ گرین یلو ریڈ پاکستان میں ہونے ہی نہیں چاہیے. آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے افسران کتنے دبنگ ہے کرپشن میں, ان کا نظیر ہی کوئی نہیں ہے, خواتین برابری کا مقابلہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں یہ سسٹم ہونا چاہیے کہ بھئی سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. کنسائنمنٹ آئی ہے, اس کنسائنمنٹ کی ایگزامینیشن کریں, ایگزامینیشن کے بعد کلیئر ہو گئی ہے, جانے دیں. اب بظاہر اس کا جواب یہ آئے گا کہ بھئی پھر سے قطاریں لگنا شروع ہو جائیں گی. بھئی اگر میں جہاں تک جانتا ہوں نا, پاکستان میں یہ کام کرنے کے لیے اگر کوئی جسے کہتے ہیں نا تہی نیت سے, صاف نیت سے کام کرنا چاہے نا, تو یہ مشکل کام نہیں ہے, یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اب جب گرین چینل میں سامان جا رہا ہے, اس کی تو کوئی سنوائی نہیں ہے. اب ایک ایسا بندہ کہ جو بالکل کلیئر ہے, اس کے ڈاکومنٹس بھی کلیئر ہے, اس کی جی ڈیز بھی ہے, اور فیس لیس سسٹم نے اس کو یلو مارک کر دیا ہے. اپرائزمنٹ کیا کرتے ہیں, اس یلو چینل کو ریڈ میں ڈال دیتے ہیں. اگر ریڈ میں نہیں بھی ڈالا تو یلو کو کیا کرتے ہیں کہ ویٹ کرانا شروع کر دیتے ہیں, 1 دن کا, 2 دن کا, 3 دن کا. جب اس کی ویٹ آتی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ایگزامینیشن ڈال دیتے ہیں. اب ایگزامینیشن میں اب چونکہ کراچی سے بھی کلیئر ہونا ہے تو 10 15 دن لگ جاتے ہیں. اس کے اندر کیا بھونچال ہے, اس کے اندر یہ بھونچال ہے کہ جب آپ کے کنسائنمنٹ 5 دن سے زیادہ پورٹ پر موجود ہے نا, اس کے اوپر 2 قسم کے فائن لگیں گے. ایک لگے گا شپنگ رینٹ, دوسرا لگے گا بیمریج چارجز. اب آپ کا سامان پورٹ پہ ادارے کی وجہ سے موجود ہے نا, آپ کی وجہ سے تو نہیں موجود ہے. آپ نے $150 تک قریباً 1 دن کا رینٹ دینا ہے اس پہ, جس کا سامان آیا ہے. تو وہ تو رل گیا اس کا سامان جب کلیئر. اچھا دوسرا جی ڈیز کی جو شرائط ہے نا, وہ پوری کرنے کے بجائے ہمارے ایک سورس نے ہمیں بتایا کہ اپرائزمنٹ آفیسر ہمیں کہتے ہیں کہ بس آپ ڈیوٹی جمع کروائیں جی, جان چھڑائیں. دیکھیں ویسے ذراہ تفنن یہ بات میں کر رہا ہوں, میں اس فیس لیس سسٹم کو اس لیے بھی حرام سمجھتا ہوں کہ دیکھیں فیس لیس جب اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے تو فیس پہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے بنایا, یہ ہمارا ایمان ہے. تو جنہوں نے اس کو فیس لیس کیا ہے, بنیادی طور پر اس کا نام ہونا چاہیے سر کٹا سسٹم. یہی ہونا چاہیے نا, جب فیس ہی نہیں ہے تو سر کٹا سسٹم ہے نا. تو آپ یہ واردات کرنے جا رہے ہیں حرام خوری کی سر کٹا سسٹم کے ذریعے. سر کٹا جو انسان جو فلم آئی تھی بہت خوفناک تھی, اور دیکھ کے ڈر لگتا تھا. اور یہ مجھے اس میں جو کرپشن ہے نا اس فیس لیس سسٹم میں, سر کٹا سسٹم میں, یہ مجھے اس سے زیادہ خوفناک لگتی ہے فلم. یہ ہے بالکل وہ فلم تھی, یہ اوریجنلٹی میں خطرناک ہے, ریئلٹی میں خطرناک ہے. اب دیکھیں ایک تو آپ نے جی ڈی جب فائل کر دی نا, اب آپ کا کنٹینر ان کی انسپیکشن کی وجہ سے لیٹ ہے نا, تو جب اس کے اوپر اب 10-12 دن لگ رہے ہیں تو اس کے اوپر رینٹ آ رہا ہے $150 تک. $150 کوئی معمولی رقم 1 دن کی نہیں ہے. اب تو پاکستان کے لیے $150 اچھی والی رقم ہے بھائی جی. تو $150 کنسائنمنٹ کے اوپر آ رہا ہے. جو امپورٹر ہے ٹھیک ہے, اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. پھر وہ جو سامان کلیئر ہوگا, اب وہ مارکیٹوں میں جائے گا نا, تو وہ سامان کے اوپر جتنا خرچہ آیا ہے ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو مہنگائی کا اثر کس کے اوپر پڑے گا؟ ڈائریکٹ
عوام کے اوپر. یعنی وہ چیز جو کہ مارکیٹ میں فار ایگزامپل 100 روپے میں مل سکتی ہے, کسٹم کی نااہلی کی وجہ سے وہی چیز 250 روپے میں پہنچ جاتی ہے. یار مجھے تو ڈر ہے جس طرح یہ فیس لیس سسٹم لے کے آئے, یہ فیس بک کے مقابلے میں اپنی کوئی ایپ نہ لے کے آ جائے فیس لیس فرینڈشپ. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا مانگڑ صاحب کہ وہ ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا ابرار احمد کا. ابرار جو ٹریول بلاگر ہیں پورے دنیا میں بائک پہ گھومتے ہیں, جن کو کھجڑ کیا تھا انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ مجھے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ صرف چارجز پہ ڈال دیے, رینٹ لے لیا میرے سے. رینٹ, اگر یہ رینٹ بھی قومی خزانے میں آ رہا ہوتا نا تو شاید ہمارے لیے کچھ برداشت کے قابل ہوتا. حالانکہ تھی زیادتی, لیکن چلو کچھ نہ کچھ برداشت کے قابل ہوتا کہ قوم. یہ رینٹ جاتا ہے پرائیویٹ شپنگ کمپنیز کو. اور مصیبت یہ ہے کہ پرائیویٹ شپنگ کمپنی کا بھی اچھا ایک الگ سے دھندا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب کراچی پورٹ ہے اس کا ایک الگ سے ہے, گوادر پورٹ ہے اس کا ایک الگ سے ہے, اور یہ فیس لیس سسٹم جو ہے یہ تو پورے ملک کے لیے تھا نا. لیکن کہاں بیٹھ کے کس نے کیا واردات کی اس کا کون بتائے گا؟ اس کی کوئی طریقہ واردات کو چیک کرنے کا کوئی ہے ہی نہیں, سر پیر ہی نہیں ہے. جو اب وہ ہمارے سورس کے مطابق کہ جب افسران آتے ہیں نا ان کے موبائل شبائل سب جمع ہو جاتے ہیں. اگر ان کو فون بھی آ رہا ہے نا, خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی بھی ہو گئی تو وہ ڈی سی کے آفس میں جا کے سنیں گے. تو وہ تو اندر داخل ہو گئے. اب وہ اندر داخل ہونے کے بعد کیا کر رہے ہیں ان کو چیک کرنے والا کوئی نظام نہیں ہے. دیکھیں اب گرین چینل ہے, یلو ہے, ریڈ ہے. اب یلو والے کو تو چاہیے نا کہ آپ جب سسٹم نے یلو کر دیا ہے تو اس کی وہ انکوائری کر کے آپ جانے دیں. یلو کا مطلب یہ ہے نا کہ اس میں کچھ ایسا خطرناک نہیں ہے, یعنی اس نے مس ڈیکلیریشن نہیں کی. گرین کا مطلب ہے کہ انہوں نہ پڑھنا جان دو, وہ جائے. یلو کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا انکوائری کریں یا پھر چیکنگ کریں ڈاکومنٹس کی. ٹھیک ہے. اور اگر ضرورت ہو مس ڈکلیریشن کا جو ہے نا شبہ ہو تو آپ اس کی ایگزامینیشن کریں. اور ریڈ کا یہ ہے کہ ریڈ کی ایگزامینیشن ہونی ہی ہونی ہے. پڑھ لو انہوں پڑھو. ٹھیک ہے. اب یہ یلو اور ریڈ کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اپرائزمنٹ. اور ان کی ڈوریاں کس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں؟ یہ سارا وہ گھپلا ہے. اچھا, وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے کو یہاں تک دیکھتے کہ یہ جو سسٹم لگا 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا, ان کو پکڑتے کہ بھائی ادھر آ جائیں آپ. میں آپ کی بات میں شامل کروں کہ پرائم منسٹر ہے نا, اس نے تو آ کے افتتاحی کرنا ہے نا, اس نے کیا کیا نہیں کرنا. وہ تو پی ایم ہے نا, کوئی مذاق تو نہیں ہے. جو پرائم منسٹر کی ٹیم ہے کیا وہ ستو پی ہوئی تھی؟ اس کا کام ہے نا کہ بھائی پی ایم جا رہے ہیں ایک کام کرنے کے لیے, اس کام کو ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کل کو پی ایم کے اوپر تو بلیم نہیں آئے گا اس کام کا, پی ایم کی بدنامی تو نہیں ہوگی. اب پی ایم کو کلیئرنس ملتی ہے تو جاتے ہیں نا, پی ایم منہ اٹھا کے تو نہیں چلے جاتے. پی ایم کو کلیئرنس ملی, پی ایم گئے, انہوں نے افتتاح کیا, تقریر بھی کیجیے آج یہ ہو گیا, ہم نے یہ کر دیا. آج تو بس قومی خزانے کو فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ قومی خزانے کو یہ فائدہ ہے کہ جو نیچے بیٹھے ہوئے افسران ہیں نا, جو اپرائزمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی ایسا کرن دینے. میں نے اپنے سورس سے کہا کہ بھئی انہوں نے آج تک جب سے پاکستان بنا ہے نا اب تک ٹارگیٹ ہی اچیو نہیں کیا. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, انہوں نے کہا یہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. اور اپنے ٹارگیٹ اچیو کر کے چلے, اور اپنا ٹارگیٹ نہیں اوور ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں. ہاں, اور ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین, یہ فیس لیس سسٹم کے حوالے سے فالو اپ سٹوری تھی. وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس کی پوری مکمل تحقیقات وہاں سے شروع کرائیں جس نے یہ 1 ارب سے زیادہ کا سسٹم لگایا. پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ سارے کا سارے ذمہ دار اپریزر ہیں, یہ بھی بڑی زیادتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اپریزر کو آپ کلین چٹ دے دیں. اپریزر کو تو آپ شامل تفتیش کریں گے تو وہ اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے ماسٹر مائنڈ جو ہیں, جو ان کو پتلیاں بنا کے نچاتے ہیں کہ یہ گرین میں ڈالیں, یہ یلو میں ڈالیں, یہ ریڈ میں ڈالیں, وہ بتائیں گے کہ کس نے اس سسٹم کے اوپر بیٹھ کے اپنی مرضی کا ٹارگٹ حاصل کیا. اور پھر جو میرے بھائی نے بتایا کہ کنٹینر کھڑا رہتا ہے اور کرائے پہ کرایہ پڑتا رہتا ہے, یہ بھی ظلم ہے. تو یہ ساری چیزوں کی انکوائری بھی ہونی چاہیے اور پھر اس میں بہتری آنی چاہیے. پہلے ہم یہ کہیں کہ جی فیس لیس سسٹم آ رہے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. چلیں جی, مسئلہ ختم نہیں ہوا, اس کی ایک انکوائری کریں پھر, لیکن اس میں بہتری تو لانے کی, آخر ہم نے آگے کی طرف تو بڑھنا ہے نا, تو اس میں بہتری لانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.